خو لکه موږ سره ډېر ظلم وشو، بې ګناه بې خطا، لکه هیڅ مسله هم نشته دی. کہ مقتول صہیب کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ تو ہمارے پاس کچھ مشکوک نمبر آئے جو اس ایریا کے نہیں تھے لیکن وقوع کے وقت وہ وہاں پہ موجود پائے گئے. کہ مقتول صہیب کو بھی کسی اور نے نہیں بلکہ دلہن کے ماموں ذات نے قتل کیا ہے. دلہن سائیڈ ہے انہی کا ایک ریلیٹیو جس کو انیشیلی ہم عدنان کہہ سکتے ہیں، ہی از انوالوڈ. موسیٰ زئی میں شادی سے ایک روز قبل قتل ہونے والے مقتول صہیب کا قتل معمہ بنا ہوا تھا. اکیلا نہیں ہے وہ، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. جو نامزد ملزم ہے یہ دلہن کا کیا ہے، رشتے میں کیا لگتا ہے؟ موبائل IMEI کا کیا قصہ چل رہا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں. وہ کوئی ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس پہ اس وقت میں وہ نہیں بات کرنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن امان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں پشاور کے نواحی علاقے موسیٰ زئی اور تھانہ فقیر آباد کے عین سامنے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 دلہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا. یوں اس واقعات کے بعد جہاں شہریوں میں شدید خوف و اعراض پھیلا تھا، وہیں ہر آنکھ بھی اشک بار تھی اور سننے والا ہر شہری افسردہ تھا. اس واقعات کے بعد پشاور پولیس بھی حرکت میں آئی اور تھانہ فقیر آباد کے سامنے قتل ہونے والے دلہے کے نہ صرف اندھے قتل کا سراغ لگایا بلکہ اس قتل میں ملوث اس کی دلہن اور اس کے اشنا کو بھی گرفتار کر لیا. یوں اس واقعے کا تو ڈراپ سین ہو گیا، لیکن موسیٰ زئی میں شادی سے ایک روز قبل قتل ہونے والے مقتول صہیب کا قتل معمہ بنا ہوا تھا اور یہ بات زبان زد عام تھی کہ مقتول صہیب کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. دوسری جانب پشاور پولیس بھی دن رات محنت کرتی رہی اور علاقے کی جیو فینسنگ سمیت جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کی تو انکشاف ہوا کہ مقتول صہیب کو بھی کسی اور نے نہیں بلکہ دلہن کے ماموں ذات نے قتل کیا ہے اور اس کا نام عدنان ہے اور اس وقت وہ روپوش ہے. پولیس کے مطابق اب تک ہونے والی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزم عدنان اور مبینہ طور پر دلہن کے مابین تقریباً 3000 سے زائد بار رابطہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق مقتول کے بھائی بلال نے عدالت میں دفعہ 164 کے تحت ملزم کے خلاف دعوے داری کی ہے اور دوسری جانب پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے بھی مار رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے SP صدر ڈویژن عبدالسلام خالد سے بھی بات کی ہے، تو آئے دیکھتے ہیں. موسیٰ زئی میں دلہے کے قتل سے متعلق SP صدر ڈویژن عبدالسلام خالد ہمارے ساتھ موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں. سر، 10 نومبر کو دلہا قتل ہوا تھا، ابھی قاتل کی شناخت ہو گئی ہے؟ یہ 10 نومبر کو جمعے کی نماز کے بعد کوئی غالباً 2:30 بجے اس کی شادی اگلے دن ہی تھی، سنڈے کو اس کی بارات تھی. تو 2 بندے موٹر بائک پہ آئے اور اس کو قتل کر کے چلے گئے. تو چونکہ یہ بہت ایک تو رورل ایریا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے جس طرح CCTV وغیرہ ہے یا اور چیزیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. اور باقی ہم نے جب اس کے اپنے خاندان سے بھی بات کی، انہوں نے کہا نہ تو ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ کوئی ہمارے اس طرح کوئی ایشو چل رہا ہے. دوسری طرف جہاں پہ اس کی شادی ہونی تھی اس کے فیملی کو جو ہم نے سرسری انٹروگیٹ کیا وہ بھی کسی چیز سے انکاری تھے. آپس وہاں پہ جو لوکل انفارمرز وغیرہ وہ چیک کر کے کوئی بھی اس طرح کی گتھی نہیں سلجھ رہی تھی کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے. پھر ہم نے ٹیکنیکلی جب مختلف جو اس ریکٹ میں جو مشتبہ لوگ جتنے ہماری نظر میں بنتے تھے ان پہ کام کیا، ان کو ہیومن انٹیلیجنس استعمال کی اور اس میں پھر ان کے جو کنیکٹیویٹی، ان کے موبائل فونز، ان کی دیگر چیزوں پہ کام کیا. تو ہمارے پاس کچھ مشکوک نمبر آئے جو اس ایریا کے نہیں تھے لیکن وقوع کے وقت وہ وہاں پہ موجود پائے گئے. ان کی شناخت کی گئی، ان میں سے کچھ کو انٹروگیٹ کیا گیا، کچھ سے پوچھ گچھ کی گئی. تو یہ بات کھل کے واپس سامنے آ گئی کہ جو دلہن سائیڈ ہے انہی کا ایک ریلیٹیو جس کو انیشیلی ہم عدنان کہہ سکتے ہیں، ہی از انوالوڈ اور اس نے کیا ہے. اور اکیلا نہیں ہے وہ، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. لیکن چونکہ انیشیل ہمارے پاس جو ایویڈنس اور ثبوت ہے وہ اسی بندے کا ہے،
تو وہ پھر ہم نے مقتول کی فیملی سے بیٹھ کے ساری باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کی کہ یہ حالات و واقعات ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور پھر وہ بھی اس چیز کو سمجھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے طور پہ تسلی کر کے ان کے خلاف عدالت میں بیان 164 کا ریکارڈ کر دیا ہے۔ اب اس بریکٹ میں اور کون کون شامل ہیں یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے، جیسے ہی، کیونکہ ملزم ابھی بھاگا ہوا ہے، اس کو پتہ چلا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے ہے، تو وہ اپنے موبائل فون آف کر کے وہ کہیں غائب ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہیومن پاسبل جتنا ہمارا نیٹ ورک ہے اس کو ہم اسی میں بزی ہے کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کریں۔ انشاءاللہ جلد گرفتار کر کے اس سے تفتیش کر کے جو مزید اس کے ساتھ جن کے مشورے سے کیا گیا یا جو ایکٹیولی اس میں شامل تھے، سب کے خلاف انشاءاللہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سر یہ بتائیں، یہ جو نامزد ملزم ہے یہ دلہن کا کیا ہے، رشتے میں کیا لگتا ہے؟ یہ ماموزاد ہے، اس کا ماموزاد ہے۔ تو یہ جو دلہن ہے اس کا رشتہ کوئی زور زبردستی ہوا تھا یا نکاح بھی ان کا ہوا تھا، کوئی رشتہ دیا تھا، ایسا کچھ اب تک تفتیش میں سامنے آئی ہے بات؟ دیکھیں، ہمارے جو یہاں کے لوکل روایات اور معاشری وہ ہیں، لوگ اس چیزوں کے متعلق بہت کم باتیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ کوئی ثبوت کسی کے سامنے نہ رکھیں تو وہ ہر چیز سے منکر ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح شروع میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایشو پھر ہم نکال لائے کہ یہ ایشو ہے اور یہ بندہ وہاں پہ تھا اس وقت ٹائم آف انسیڈنٹ پہ، اور ایون ان کے قریبی لوگوں سے بھی جو ہمیں آف دا ریکارڈ ہمیں پتہ چلا ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے اس چیز کو۔ تو اب آیا یہ اس کی مرضی سے شادی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی یا کوئی زبردستی تھی، کیوں ہوا کہ اگر وہ اپنے ماموزاد میں انٹرسٹڈ تھی، تو یہ چیزیں ہم وقت کے ساتھ مزید تفتیش میں ہمارے پاس جو شواہد، جو ایویڈنس آئیں گے، پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکیں گے۔ اب تک جو موبائل ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے تو دلہن اور قاتل کے درمیان کتنی بار رابطہ ہوا اور کب سے رابطے تھے؟ دیکھیں، کچھ مشکوک نمبرات ہیں جس کو ہم فی الحال کسی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، لیکن کچھ مشکوک نمبرات ہیں جن کا ہزاروں مرتبہ رابطہ ہے ملزم اور اس مشکوک نمبر کا۔ اب جس کے استعمال میں ہے تو انشاءاللہ وتھ پیسج آف ٹائم وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو اور لوگ اس میں انوالو ہیں، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جنہوں نے اس کا مشورہ دیا ہے، انشاءاللہ سارے آپ کے سامنے ہوں گے۔ موبائل IMEI کا کیا قصہ چل رہا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، IMEI تو وہ تو سمپل ہے، آپ کو میرے سے شاید زیادہ پتہ ہو کہ آپ جب اگر فون اپنا آف کرتے ہیں، اس میں سے کوئی سم نکال کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں غائب ہو گیا، تو وہ کوئی ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس پہ اس وقت میں وہ نہیں بات کرنا چاہتا۔ اب تک جو لاسٹ لوکیشن ہے ملزم کی، پہلے لاہور تھی، ابھی کوئی لاسٹ لوکیشن پتہ چلی، کچھ ٹیم بنی گرفتاری کے لیے، کہیں پہ چھاپے وہاں پہ مارے گئے؟ بالکل جی، یہ ہماری پرائیورٹی ہے، اور یعنی اس چیز کو، جو بے گناہ انسان کا قتل ہوا اس دن، جب اس کے اگلے دن اس کی شادی تھی، اس کے خاندان پہ جو گزر رہی ہے، تو دس از ٹاپ پرائیورٹی فار می۔ اور ہمارے سارے صدر ڈویژن، ہمارے سینئر آفیسرز وہ ڈیلی میرے سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ پراپر میری اپنی نگرانی میں جو ہمارے DSP صاحب ہیں اور دیگر SHOs، ناٹ اونلی آف انقلاب، باقی دوسرے تھانوں کے SHOs اور وہ تگڑے افسر ہم نے اس میں لگائے ہوئے ہیں، جو مختلف جگہ پہ اس کی ریکی بھی کر رہے ہیں، اس کو ٹیکنیکلی فالو بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوششیں جلد برآور ثابت ہوں گی۔ تو ملزم عدنان کے جو رشتہ دار ہے یا والدہ وغیرہ، وہ مان گئے ہیں کہ واردات اسی نے کی ہے؟ ہمارے سامنے یا عدالت کے سامنے تو نہیں مانے، لیکن جو ہماری آف دا ریکارڈ جو ان سے بات چیت یا کسی ذریعے سے یا ان کے ہمارے جو انفارمیشن ہے، بالکل دے نو، ان کو پتہ ہے کہ عدنان نے کیا یہ۔ دلہن سائڈ کو تو آپ نے ٹچ نہیں کیا ابھی تک تفتیش کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم جب کوئی ثبوت کا کوئی سرا ہاتھ آتا ہے تو اس سے ہم آگے جاتے ہیں۔ تو فی الحال ہماری جو مین جو تفتیش جہاں پہ رکی ہوئی ہے، اس کی گرفتاری کے بعد ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ کس کس کا اس پورے معاملے میں کتنا رول ہے۔ تو اس میں جی، جیسے کہ آپ نے SP صدر ڈویژن کی گفتگو سنی، یقیناً پشاور پولیس قاتل کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ قاتل جب گرفتار ہوگا، اس سے تفتیش ہوگی، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ اس قتل میں کیا دلہن بھی ملوث ہے یا نہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔